ایسڈ فاسٹ کا دوسرا اثر ذیابیطس پر ہے. اگر ایسا مریض ہو جس کے دماغ میں فیٹ کی ٹینڈنسی ہو اور ذہن پر رفتہ رفتہ بڑھنے والی کمزوری کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہوں اور ساتھ اس کو ذیابیطس بھی ہو، تو اس جگہ بعض دفعہ ایسڈ فاسٹ ذیابیطس میں کیوریٹو بن جاتا ہے. ایک زیادہ تو نہیں مگر 2-3 کیسز میں تو مجھے یاد ہے کہ میں پہلے دوسرا جو روٹین کا نسخہ دیا کرتا تھا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن ایسڈ فاسٹ کی علامتیں نظر آئیں. جب دیا تو اس سے باقاعدہ بیماری نے پیچھے ہی چھوڑ دیا. تو ذیابیطس میں علاج مشکل تو ہے لیکن ہے صحیح. اگر صحیح تشخیص ہو تو بہت سی ایسی دوائیں ہیں جو ذیابیطس میں کام آتی ہیں مگر روزمرہ کی ریپرٹیز میں نہیں ملتی اور روزمرہ کے ذکر میں نہیں ان کا نام شمار نہیں ہوتا. مگر بیماری ایسی ہے جو شفایاب ہو، جس سے شفا ہو سکتی، جس بیماری سے نجات مل سکتی ہے، شفا ہو سکتی ہے. مشکل صرف یہ ہے کہ اس بیماری کو صرف پینکریاس کی بیماری سمجھا گیا ہے، حالانکہ پینکریاس کی بیماری صرف نہیں، ایک تو پینکریاس کی بیماری کی بھی بہت سی قسمیں ہیں. شوگر جسم میں انسولین موجود بھی ہو تب بھی لوگوں کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ بیماری کی قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ انسولین جذب نہیں ہوتی خلیوں میں اور جو اس کو کام دکھانا ہے وہ نہیں دکھاتی، اس کے خلاف رد عمل پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو آٹو امیون سسٹم، آٹو امیون سسٹم بہت حد تک ذیابیطس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے. اگر وہ غم کا اثر ہو، اس میں آہستہ آہستہ بریک ڈاؤن ہوا ہو، ایسڈ فاسٹ چوٹی کی دوا ہے. اس کا یہ میں نہیں جانتا کہ اثر پینکریاس پہ کیا ہوتا ہے، لیکن اگر اس قسم کی ذیابیطس ہو تو اس میں بہت مفید ہے.